الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتضي ببشر أن يسجد لبشر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تعالیٰ کا سب شکر و احسان فضل و کرم ہے کہ اس نے محض اپنی عنایت سے ہم سبوں کو نماز دوگانہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری اس دوگانہ عبادت کو اور اس کی برکت سے دیگر پنجگانہ عبادت کو قبول و مقبول فرمائے. الحمدللہ ہم سب مسلمان اور اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ، سب سے بنیادی عقیدہ جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے عقیدہ توحید. یعنی یہ ماننا کہ اس پوری کائنات کا، اس پوری دنیا کا، دنیا کی ساری چیزوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک بنانے والا ہے، اسی کے حکم سے، اسی کی مرضی سے، اسی کی خواہش سے یہ پوری دنیا وجود میں آئی ہے، اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہی اس کا منتظم ہے، وہی اس کا مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر دنیا کا ایک خطہ نہیں مل سکتا. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہو سکتا. اور وہ دنیا کی ہر برائی سے، تمام انسانی خامیوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، منزہ ہے، مصفح ہے. دنیا کی تمام قدرت، تمام طاقت، تمام اختیارات صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. دنیا میں اگر کسی کو ظاہری طور پر طاقت ہے تو وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسی نے صبر کی ہے. دنیا میں عزت کا اصل مستحق صرف اور صرف وہی ہے. اگر کسی اور کو عزت دیتے ہیں تو اسی کے حکم عزت دیتے ہیں، اور اگر کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اسی کے حکم کے سب ہوتا ہے. یہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر نہ کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، نہ مذہب اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کے مسلمان ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے. اسی عقیدے کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 دیا کو لے جائے جائے. ان سب کی دعوت کا جو پہلا جملہ تھا، جو پہلا موضوع تھا کہ لوگوں کو اللہ سے پاس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں یہ بات مان لو، یہ بات کہتے لگو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی میں تمہاری رضا ہے، اسی میں تمہاری ہدایت ہے. تو جب اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے تو آپ تصور کریں کہ اسلام نے ہر وہ چیز جو توحید کے خلاف ہے، جو ایک اللہ کی عبادت میں شرکت کی دعوت دیتی ہے، جو اس کائنات کا خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں ہوتا، ہر اس چیز پر بندش لگا دی، روک لگا دی، بیٹھ کر دیا اسے. چنانچہ اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام خطائیں معاف کر سکتا ہے. ہمارے گناہ پہاڑ کی چوٹی سے برابر نیچے کیوں پر پہنچا.
سمندر کے پتھروں کے برابر کیوں نہ پہنچائے، ریت پہ سروں کے برابر کیوں نہ پہنچائے۔ اللہ اپنی شان ذاتی سے اسے چھپا بھی سکتا ہے، اپنی شان غرباری سے اسے معاف بھی کر سکتا ہے، مگر ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اس کی خدائی میں، تم اس کی ذات میں، تم اس کی صفات میں، تم اس کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرو اور یہ سب کہ اس دنیا میں ایک سے جائز پالے گا، یا یہ مانو کہ خالق تو ایک ہی ہے لیکن فلاں کے اندر بھی خدائی صفات ہے، فلاں بھی اختیار رکھتا ہے، فلاں بھی فلاں اللہ کی سب کا مالک ہے۔ اگر یہ تمہارا عقیدت ہے، تمہارا یہ ماننا ہے، ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا۔ صرف یہی نہیں کہا کہ معاف نہیں کرے، اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو ظلم ہوتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہو سکتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو اس زمین پر کیا ہے یا کیا کیا زندہ ہے انسانی حیات میں جو سب سے بڑا ظلم آ سکتا ہے، اس کی حد یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی خدائی میں انسان کسی اور کو شرک مانتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ سرحد ہے، یہ وہ پل ہے جس کو ہم عبور نہیں کر سکتے، جس سے آگے جا کے عبور نہیں کر سکتے۔ اب میں اسے سمجھاتا ہوں اور کس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اخیر میں جا کے آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ یہ بات دنیا میں سب سے مقدس یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کے تعالی پوری مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے پالا ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے، اور ان نبیوں میں ہم سب کے ختمی منتظر سید المرسلین شفیع المسلمین بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نرالا انوکھا کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ تصور کریں اتنا بڑا درجہ ہونے کے باوجود ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، نبی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان شامل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کی صفات میں شریک ہماری، ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں نبی سے نہیں بات، ہم عظمت ضرور کریں گے، احترام ضرور کریں گے، محبت ضرور کریں گے، توقیر ضرور کریں گے، لیکن عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کا بہت دور کی بات ہے، عبادت کا شبہ بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں، یہ خود ہمارے نبی نے ہمیں لائی۔ صرف دو مختصر سی حدیث پیش کروں گا جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کو اور اللہ کی الوہیت کو کیسے الگ الگ رکھا تاکہ کہ شبہ کا گزرے کہ ایک مسلمان نبی کو اللہ کی عبادت میں شریک کر سکے۔ ایک بار ایک اونٹ دربار رسالت میں آیا، اللہ کے رسول کے سامنے جھک گیا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ اللہ نے انبیاء کو بہت سے ایسے علوم دیے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جس سے پڑھی امت محروم ہے۔ نبی نے اس کے زبان حال سے جو مالک کو خلاف شکایت نے اسے سنا، اس کے مالک کو بلایا۔ میں اس واقعے کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا وہ محکوم جو عام طور پر نہیں پیش کیا جاتا تھا وہ پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جانور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم اس بات کے ساتھ خود نہیں ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ جب جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے، اللہ کے رسول ہم آپ کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم مجروح ہیں آپ کی محبت کے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حضور سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خطبے میں پڑھا، لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، دنیا میں کسی انسان کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے کسی انسان، کسی ایسے شخص جو آدم کی اولاد ہو، کسی ایسے شخص جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، جو اللہ کی مخلوق ہو، تو اس کو سجدہ کرے، یہ انسان کو سجدہ کرے، یہ انسانیت کے خلاف۔ آپ سوچیں کہ صحابہ نے سجدہ کرنا شروع نہیں کیا، خواہش کا اظہار کیا کہ ایک جانور کے احترام میں آپ کے سامنے جھک گیا۔ اے نبی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ احترام میں آپ کے سامنے بچ جائیں۔
سجدریز ہو جائیں، سر جھکا دیں، عبادت نہیں کرنی ہے، احترام کا یہ مظاہرہ ایسا ہے کہ سجدے میں چلے جائیں۔ نبی نے کہا لا ينبغي، بالکل بھی مناسب نہیں، یہ عمل ہرگز نہیں درست نہیں، ایسا سوچنا بھی تو نہیں۔ دوسری حدیث میں سیدھی بات ہے، ایک صحابی ایک مرتبہ کسی چیز کا ارادہ وہاں پہ ظاہر کیا، اور جیسے ہم ارادے کو ظاہر کرنے کے بعد دین کی تعلیم کو بتا دیں کہتے ہیں انشاءاللہ، جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو۔ تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اب سوچیں، بہت زیادہ بڑی بات نہیں، بس اتنا سا کہا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں اللہ کے ساتھ نبی کو شامل ہے۔ نبی نے فوراً بولا اور کہا کہ کہو صرف ماشاء اللہ، یا کہو ماشاء اللہ صرف مشیئت، جو اللہ چاہے، بس اسی میں پوریا۔ اور اگر میرا زندگی کرنا ہے جو ایسے میں تو کرو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، پھر دعا کو چاہے۔ ایک ساتھ مت بولو ماشاء اللہ وشئ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، آپ کو کتنی دنیاوی بات ہے، اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، مطلب چاہنے میں اللہ کے ساتھ آپ بھی شریک ہیں۔ نبی نے روک دیا کہ نہیں، ماشاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے بعد اس دنیا میں ہمارے لیے جو آپ کو چاہو گے۔ تو دیکھیں کہ نبی ہے، شرک ہے، شبہ سے کیسے روکا ہے، اپنی ساری آگے بڑھنا۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے محترم، سب سے محبوب تصویر ہماری والدہ، ہماری ماں، ہمارے والدین۔ اب قرآن کریم کا اعلان سنا، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، خدمت کرو، محبت کرو، عظمت کرو، احترام کرو، ان کی باتیں مانو، سب کچھ کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ میرے ساتھ خدایا نے کسی کو شرک ہے، اگر وہ تمہیں ایسے نظام کی دعوت کرے تو شرک کی طرف جاتا ہے، جو راستہ شرک کی طرف کھلتا ہے، لا تطعهما، ہرگز اپنے ماں باپ کی وہاں پر اطاعت نہیں جائے۔ اب سوچو، جو قرآن کریم اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ کے احترام کو فرض قرار دیتا ہے، ان کی خدمت کو، ان سے محبت کو فرض قرار دیتا ہے، تو اس نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی، ایک حق بنا دی، ایک لیبل بنا دی کہ ماں باپ کا احترام پوری جگہ۔ مسئلہ جب شرک کا ہوگا، مسئلہ کا تقدیری کا ہوگا، مسئلہ کا محراب کا ہوگا، اب ماں باپ کی اطاعت نہیں جائے گی، اب ماں باپ کی بات نہیں بنا جائے گی، اب ماں باپ کی آگے اللہ رسول اللہ ماں باپ والدین کے بعد عام طور پر انسان کو جن چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان میں شہر رسول، شہر خدا یعنی مکہ و مدینہ کا لفظ عام طور پر آتا ہے کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش زندگی میں کبھی ایک بار میرے رسول کی زیارت ہو جائے، کبھی خانہ کعبہ پہ نظر مڑتا ہے، اللہ نے گھر کی زیارت بھی نہیں بنا لے گا، ان جگہوں کو دیکھ سکے جہاں وحی اتری تھی، جہاں نبی کے ختم چڑھے تھے، ان جگہوں کو دیکھ سکے، ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی۔ قرآن کریم الشمس محبت کی قصد کھاتا ہے، قرآن کریم کلیا مصب نے پاکیزہ جگہوں جب شمس کو قرار ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کو مہنگا کرتا ہے، جیسے ہم خانہ کعبہ کو کرتے ہیں، آرزو ہے اس کی عظمت، اس کی پاکیز کی، اس کے تقدس کا کیا ہے، لیکن رک جا، خانہ کعبہ کو جعلی حجر اسود لگائے گا، حضرت عمر عمر صلاۃ کعبہ میں رسول اللہ جاتے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجر اسود تو بہت نہ، اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوگا مجھے بھروسہ دیتے تو جان لے کہ عمر کے لب تجھے کبھی ہم نہیں سنتے ہیں۔ آپ تصور امیر المومنین ہے، نبی کو دیکھ کر کیا بھروسہ دیتے ہیں،
یہ جملہ اس وقت کی انسانیت کے لیے اور بعد کی آنے والی قیامت کی نسلوں کے لیے ضرور ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں لگے حجر اسود کو جو ڈوبتے ہیں، ہم اس کی وندنا نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتے۔ ہمارے نبی نے پیاس سے جنت کے اس بندر کو بوسہ کیا تھا، ہم نبی کی ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہ وہ نفع کما دے نہ نقصان کما دے نہ کسی اور چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ واضح کر دیا کہ نبی نے بوسہ دیا تھا، اس لیے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ یہ تصور نہیں ہوتا اضافہ کہ عمر کے در کسی پتھر کو چوٹ لگا۔ اس سے بھی آگے بڑھا حج کا ایک رکن ہے صفا اور مروہ کو سعی مانا۔ کسی زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شروع نہیں ہوئی تھی، صفا پر ایک پر مروہ پر ایک خود لوگ اس کی تعظیم آتی ہے۔ جب سعی شروع ہوئی، صحابہ کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول صفا اور مروہ پر دوڑنا یہ تو حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہوگی، لیکن اس پر تو بت رکھا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ صفا اور مروہ سعی کرنے دیتے تھے، وہاں بت موجود ہے۔ اگر آج ہم ایسا عمل کرتے تو کیا یہ شبہ تو ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں اس میں بت تھا، اس لیے آج تک عرب والے اس کی توقیر کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو آیت اتارتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے لیے محترم ہے، وہ ایک یادگار ہے۔ ہم صفا اور مروہ بھی اور اس پر رکھی ہوئی بتوں کی تعظیم نہیں کرتے، ہم سنت ابراہیمی کو تازہ لاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، دلوں میں یہ حج مقصد ہو کہ اس پر پہلے کبھی بت تھا تو یہاں پہ سعی کرنا یہ مشہور ہے۔ میں صرف اس جذبے کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دل میں یہ جذبہ آیا، یہ خیال آیا کہ مذاق ایسا نہ ہو کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ صفا اور مروہ پہ بت رکھے تھے تو لوگ تعظیم کرتے تھے، آج ہم حج میں دوڑ رہے ہیں لوگ ایسا نہ سمجھیں۔ اور آگے حدیبیہ کے میدان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بنا ختم، بلکہ افواہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول جنگل سے صحابہ کو جمع کرنا پڑا کہ تب کے درخت کے نیچے بیعت دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اعتماد کو عثمان کا ہاتھ پکڑاتے ہوئے اس سے بھی بیعت کرا دیتا ہے۔ اب وہ جگہ جہاں پہ نبی نے پھول عثمان سے عدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی، صحابہ کے درمیان ایک تاریخ بن گئی، ایک یادگار بن گئی، ایک اہم اور متبادل جگہ بن گیا۔ اب وہ لوگ دنوں میں حقیقت توحید راسخ ہوتا تھا، وہ محض اسے تاریخی یادگار سمجھتے ہیں، ایک واقعے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، دور ابو بکر دور عمر آیا، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسلام میں داخل ہونے والے نئے لوگوں کے جذبات پرانوں سے کہیں زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اطمینان میں وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حالات کی نزاکت کا احساس ہوا کہ لوگ جس طرح کے نیچے روتے ہیں، ٹہلتے ہیں، وہاں بیٹھنے کو سوال سناتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کیا کر کے اس درخت کو کٹوا دیا۔ آپ سوچو کیا نزاکت، عقیدت توحید کی نزاکت کا کیا احساس تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی نسل یہ آئے اور وہ اس درخت کو کٹوا کے اس کی عبادت کرے۔ اور نماز اسلام کو 5 ہم سب نماز پڑھیں، کچھ ایسے اوقات میں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکل رہا ہے، سورج بیچ آسمان کے، سورج ڈوب رہا ہے، وہی نماز جو 5 پلرز آف اسلام میں سے دوسرا درجہ ہے، جو ہر حال میں فرض ہے، شریعت کے لیے وہ جانتی تھا 5-7 منٹ تاخیر تک ابھی نماز نہ پڑھو۔ آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ سورج کے پجاری اس وقت کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمارے دل میں خیال نہیں ہے، ہم تو سورج کو مخلوق مانتے ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، جو اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے، جو ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اس پوری کائنات کا مدد اچھی اللہ سے ضرورت ہے۔
لیکن سورج کے پجاری شکر عبادت کرتے ہیں، اے میرے ماننے والوں رک جاؤ اس بارے میں کرو عبادت کو رہتا ہے تیاری کرتے ہیں بس اپمان کی سورج کی فرزش کر ہم رسول اللہ کیا اور آپ دفعہ کرتے نہیں ہیں پڑھی آپ نماز پڑھ رہے سامنے دیوار موجود ہے بہت اچھی بات نماز پڑھتا سامنے کھلا میدان ہے کھلی جگہ ہے کوئی آگے سے گزر سکتا ہے شریعت کہتی ہے سترہ کرسی رکھو کچھ رکھ لو کوئی ایسی چیز جس سے نمازی کے سامنے نہ گزرائے وہاں پر بھی باضابطہ کہا گیا کہ اس سترے کو اگر مان لیجیے ایک لکڑی رکھنا ہے آپ ایک لاٹ تو اس بات کا خیال رکھو کہ بالکل نان کی سیدھ میں پیشانی کے سامنے نہ رکھو ہلکے دائیں بائیں کرنا مبادا کوئی دیکھے اور وہ تصور کر لے کہ مسلمان اس پیلر کی عبادت کر رہا ہے مسلمان اس ستون کی عبادت کر رہا ہے توحید کی نزاکت کو سمجھو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے اور اس میں اللہ کو ذرہ برابر نہیں شرکت ہی نہیں شرکت کا شبہ بھی گوارا نہیں اب آتے ہیں گفتگو کے حاصل کی طرف بڑی تیزی سے پورے ہندوستان میں پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث گردش کر رہی ہے چھوڑ دیتے پچھلے 2-3 دن پہلے پارلیمنٹ میں مسلسل 10 گھنٹے اس بات پر بحث چلی کہ وندے ماترم کو لازمی قرار دے دیا جائے ہر شخص کے لیے اس کا پڑھنا اس کا احترام کرنا پڑھتے وقت کھڑے ہونا یعنی قومی ترانہ قومی گیت تو ہے ہی اسے لازم قرار دیا جائے تمام اسکولوں میں تمام سرکاری اداروں میں اور ایسی کوشش آزادی کے بعد سے مختلف مرتبہ مختلف ریاستوں میں ہو چکی اور یہ بتلایا جا رہا ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وندے ماترم گویا ہماری ملک سے محبت کو ناپنے کا ایک آلہ ہے ایک پیمانہ ہم اگر وندے ماترم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو گویا ہم غدار وطن ہیں بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ملک سے محبت یہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور اسلام دین فطرت ہے دین فطرت کبھی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا لہٰذا وطن سے محبت یہ خود ہمارا ایمان ہمیں سکھلا ہمارے نبی نے اپنی ہجرت کے وقت اپنے جملے سے جو آپ نے کئی مرتبہ اسی منبر سے اور مختلف منابر سے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے مکہ کو الوداعی نظر ڈال کے کہتے ہیں کہ مکہ تو میری نظر میں بڑا پیارا ہے بڑا محبوب ہے دنیا کی سرزمینوں میں سب سے پیاری سرزمین ہے اگر میرے وطن والے اس بات پہ مجبور نہ کرتے کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑتا تو بخدا میں تجھ سے جدائی کو گوارا نہ کرتا تو وطن سے محبت تو فطرت کا حصہ ہے اور اسلام دین فطرت ہے ہم مسلمان ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وطن سے محبت نہ کریں جس وطن میں ہم رہیں اس کی حفاظت نہ کریں اس کے لیے جانوں کی قربانیاں نہ دیں ہماری تاریخ روشن ہے ہمارے خون سے لیکن محبت کا مطلب عبادت نہیں یہ فرق ہمارا اسلام ہم سکھاتا ہے محبت میں اور عبادت میں آسمان زمین کا فرق ہم نبی سے محبت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہم ماں سے محبت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہم باپ سے محبت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہم استاد سے محبت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ایک ایک چیز گنتے چلے جائیے محبت کی انتہا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی ہم عبادت نہیں کرتے عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے اور یہ آزادی خود ہمیں ہمارے ہندوستان کا قانون دیتا ہے آئین ہند ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف مجبور نہیں کیا جائے انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ آزادی دی اور وندے ماترم کا جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک سے محبت کا گیت ہے یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے اس کا بڑا پہلو ملک سے چھپایا جاتا ہے مشہور بنگلہ شاعر بنکم چندر چٹرجی انہوں نے 1876 اس گیت کو لکھا جس وقت یہ گیت لکھا یقیناً ہندوستان کی محبت ہی کہہ لیں ہمارا حسن زن یہی ہے نیک گمان یہی ہے کہ مادر وطن کی محبت میں ہندوستان کی وطن کی محبت میں انہوں نے یہ گیت لکھا لیکن پھر 1882 میں ان کا ایک ناول شائع ہوا آنند مٹھ اس ناول کے ایک پارٹ میں انہوں نے اپنی اس نظم کو ذکر کیا
اور وہاں یہ درشایا کہ ناول کے کچھ پارٹ، ناول کے کچھ کردار اس نظم کو درگا ماتا کے سامنے، جنہیں ہندو مذہب میں ایک دیوی کا، ایک ماں کا تصور دیا جاتا ہے، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، گویا بھارت جو ہمارا ملک ہندوستان ہے یہ درگا ماں کا ایک روپ ہے اور اس روپ کی ہم عبادت کریں۔ اب ذرا اس ناول کا تاریخی جائزہ اگر لیں، وقت کم ہے۔ 1772 میں جب بہار اور بنگال انگریزوں کے قابو میں جا چکے تھے، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا، آج کے سیمانچل کے علاقے میں، پورنیا وغیرہ کے علاقے میں سنیاسیوں نے بغاوت کی۔ جو مقامی مسلم سیف کہہ لیں، نواب کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے مہاراجے تھے، ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی، اور وقت کی جو انگریز حکومت تھی ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی۔ اس واقعے پر یہ ناول مبنی ہے۔ اس ناول میں اس واقعے کو مختلف کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا اور مسلم دشمنی کا یہ ثبوت دیا گیا ہے۔ دو لفظوں میں، دو جملوں میں خلاصہ کہیں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ بنگال کی بربادی میں مسلمانوں کا حصہ تھا، انگریزوں نے آ کر بنگال کو اب سدھارا، اور ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ بنگال کی خیر سگالی کا، خوشحالی کا، ترقی کا کام کریں گے، ورنہ مغل گورنمنٹ میں اور بقیہ حکومت میں بنگال کی تباہی کے ذمہ دار یہ مسلمان، اور انہیں انتہائی قبیح الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہو تو تمہیں فلاں فلاں قوم کو، فلاں فلاں لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا، تبھی تمہاری قوم ترقی کر پائے۔ یہ پورا اس ناول کا پس منظر ہے، اور اس ناول کے ایک حصے میں، یعنی جب ملک گویا کہ ان کے حساب سے ظالم مسلمانوں سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر سارے ملک کے باشندے مل کر درگا ماتا کے سامنے یہ وندے ماترم کا ترانہ پڑھتے ہیں، یہ گیت گاتے ہیں، اور خود اس گیت میں تقریباً ایسی صفات ہیں جو صرف ایک مسلمان اللہ کے لیے مان سکتا ہے۔ سکھ دینا، علم دینا، طاقت دینا، ہمیشہ رہنے والی ذات، طاقت و اختیار والی ذات، بابرکت ہستی، مقدس ہستی، اس طرح کی بہت سے صفات ہیں جو کہنے بھارت کے لیے یا درگا ماتا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور ایک مسلمان تمام تر صفات حسنہ کا مالک، تمام تر قدرت و اختیار کا مالک، تمام تر اچھائیوں اور خوبیوں کا مالک صرف اور صرف اپنے رب کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ رب کی صفات میں نبی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے کہ کسی اور کی شرکت کا شبہ کیا جا سکتا۔ تو اس لیے، اور یہی وجہ ہے، یہاں پہ رک کے ایک اور چیز پر غور کریں جس کو بتلانے کی ضرورت ہے برادران وطن سے بھی، یا کم از کم اگر ہم سے کبھی ہمارا یہ لیا جائے ہماری وفاداری کا، تو بالکل صاف اور صریح لفظ میں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ آنند مٹھ ناول اور وندے ماترم کا یہ پس منظر ہمارے آزادی کے لیڈروں کے سامنے تھا۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کے، سبھاش چندر بوس کے، خود پنڈت جواہر لال نہرو کی مخالفت ملتی ہے جب اس کو قومی گیت کا درجہ دیا گیا۔ جب وہاں بحث ہوئی اسمبلی میں، قومی ترانہ جن گن من ہوگا اور قومی گیت راشٹریہ گیت جو ہے وہ اس کے چند شروع کے کچھ مصرے کہہ لیں، شروع کے کچھ اشعار ہوں گے، تو باضابطہ ان حضرات نے اپنی مخالفت درج کروائی کہ یہ بانٹنے کے مخالف ہوگا، ہندوستان کی وحدت کو ختم کر دے گا، ہندوستان میں انتشار پھیلا دے گا، کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ لاکھوں سکھ ماں کو معبود نہیں مانتے، لاکھوں عیسائی ماں کو معبود نہیں مانتے، لہٰذا ایسا کوئی ترانہ جس سے ہمارے اتحاد کو تقسیم پہنچے، جس سے نقصان پہنچے، اسے ہندوستان کا راشٹری گیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مگر برا ہو ہندوستان کی قسمت کا، 24 جنوری 1950 کو صدر جمہوریہ ہند نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے، اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کے چند ابتدائی بندوں کو قومی گیت کا درجہ قرار دیا۔ اس کے بعد سے ملک کی مختلف ریاستوں میں یہ آوازیں اٹھیں کہ تعلیم گاہوں کا اسے حصہ بنایا جائے، لیکن کئی مرتبہ مختلف کورٹس کے یہ بیانات ہیں، یہ فیصلے ہیں کہ جو اسے نہیں پڑھنا چاہتا، جسے اس کے عقیدے کے خلاف یہ محسوس ہوتا ہے، اس سے آپ تھوک نہیں سکتے، اسے آپ لازم قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم 7 لفظوں میں خود پہلے اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلا کہ اللہ کی توحید میں شرکت، اس کے لیے ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارا مال جا سکتا ہے، ہماری عزتیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا گوارا قرار نہیں دیا جا سکتا کسی بھی حد تک۔ اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ ملک کی محبت میں، ملک سے وفاداری میں ہم مسلمان نہ کبھی پیچھے تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ ملک کے لیے قربانی دینے میں نہ ہم پیچھے تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔
لیکن محبت اور قربانی الگ ہے، عبادت الگ ہے، دونوں کی اپنی اپنی حدیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں دین سے محبت اور وطن سے محبت، یہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، لیکن اللہ کی عبادت اور وطن سے محبت کا جب ٹکراؤ ہوگا، جب ایسی غلط چیز کو دین سے یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ترانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ترانے سے ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم قومی ترانہ جن گن من نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک بنگالی ادیب کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک بنگالی رائٹر کا لکھا ہوا ہے۔ ہم علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک پنجابی رائٹر کا لکھا ہوا ہے، پنجابی ادیب کا لکھا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسئلہ ترانے سے نہیں ہے، بلکہ ترانے کی مشمولات سے ہے، ترانے کے مندرجات سے ہے۔ ترانے میں اگر ملک کی محبت کا ذکر ہوگا، ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ ترانے میں اگر ملک کی وفاداری کا ذکر ہوگا، ملک کی قربانی کا ذکر ہوگا، ملک سے محبت و احترام کا ذکر ہوگا، ہم ضرور پڑھیں گے، اور ہم پڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہیں گے، اس بات کی دعوت دیں گے کہ تم ایسے ترانے پڑھو اور پڑھواؤ اور ملک کی محبت کو دوسروں میں عام کرو۔ لیکن اگر ترانے کے مشمولات کا تعلق شریعت کی مخالفت سے ہوگا، ترانے کے مشمولات کا تعلق عقیدہ توحید کی مخالفت سے ہوگا، تب ہمیں مسئلہ ہے، اور وہ بھی مسئلہ ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو عقیدہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، جو عقیدہ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن وہ برادران وطن جن کے ہاں توحید کا عقیدہ ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایک خدا کی خدائیت، ایک خدا کی الوہیت ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مختلف خداؤں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا قانون جس طریقے سے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام کے خلاف عقائد پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہیں ہمارا ملک یہ بھی آزادی دیتا ہے کہ مورتی پوجا کی مخالفت نہیں کی جائے گی، مورتی پوجا کرنے والوں کو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کا عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ملک کو بھگوان کا درجہ دیں، آپ ملک کو بھگوان سمجھ کر اس کی عبادت کریں، آپ درگا ماتا کے سامنے سر جھکائیں، آپ شوق سے کریں، ہم آپ کو یہ آزادی ضرور دیتے ہیں، ہمارا قانون یہ آزادی دیتا ہے، اور ہم آپ کی اس آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قانون کی آزادی، مذہب کی آزادی آپ کو حاصل ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ آزادی حاصل ہے اور ہمیں بھی اسے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے نہ پڑھنے کو آپ ملک سے دشمنی، آپ سے ملک سے غداری سے تعبیر نہ کریں، بلکہ ہمارے نہ پڑھنے کو ہمارے مذہب کی مجبوری، ہماری عقیدے کی حساسیت اور نزاکت کی وجہ سمجھیں، اور یقین جانیں کہ ملک سے محبت میں نہ ہم آپ سے پیچھے ہیں، نہ پیچھے تھے، نہ پیچھے رہیں گے۔ ضرورت پڑی تھی تو اس عقیدے کے ماننے والوں نے ملک کے لیے ایسی قربانیاں دیں جو تاریخ کے صفحات میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور جب جب ضرورت پڑے گی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی قربانی کے لیے اس عقیدے کے ماننے والے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔